سب سے پہلے یہ خبر، امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بہادر امریکی فوج ایران میں گرنے والے طیارے کے دوسرے ہواباز کو بھی زندہ سلامت نکال کر لے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ ہواباز کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہواباز اب بالکل محفوظ اور خیریت سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہوابازوں کو دشمن کے علاقے سے بچانے کا یہ عسکری تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی کسی امریکی سپاہی کو میدان جنگ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ طیارے کے پائلٹ کو 2 دن پہلے ہی امریکی فوج نے ریسکیو کر لیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ریسکیو مشن کے دوران کوئی امریکی ہلاک یا زخمی بھی نہیں ہوا، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بمباری سے 8 ایرانی جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران امریکہ کا ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا، لیکن امریکی صدر نے اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز امریکی فوج کے ریسکیو مشن کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق کمانڈرز کو نکالنے کے لیے مزید 3 طیارے ایرانی حدود میں اترے۔ 2 ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہونے کے باعث ریسکیو مشن تاخیر کا شکار ہوا۔ ریسکیو مشن میں سینکڑوں اہلکاروں اور درجنوں طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ ہواباز مسلسل ایرانی فوج کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا، جبکہ ایک مقام پر امریکی ہواباز کو 7000 فٹ بلندی پر بھی چڑھنا پڑا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق واپسی سے پہلے ناکارہ ہونے والے امریکی طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ ایران سے بازیاب کیے جانے والے ہواباز کو طبی امداد کے لیے کویت منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن جاری۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں 10 دن کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو رہی ہے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ کہا آبنائے ہرمز کھولو ورنہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے کہ صہیونی فوج امریکہ کے صرف ایک اشارے کی منتظر ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کی ڈیڈ لائن مسترد کرتے ہوئے خبردار کر دیا کہ جنگ بڑھائی تو پورے خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ اور سیالکوٹ کی ترقی کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں ایران، اسرائیل جنگ کے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت بوکھلاہٹ کا شکار اور حواس باختہ ہو چکا ہے۔ مودی نے دوبارہ فالس فلیگ آپریشن کیا تو کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ جنگ ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس کے جو اثرات جو ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، ان اثرات کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اربوں نہیں کھربوں روپے کی ضرورت ہے، کئی 100 ارب روپے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بھارت جو ہے وہ جو جلایا ہوا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، حواس باختہ ہوئے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر سٹریس کروں گا کہ اگر کسی قسم کا جو فالس فلیگ آپریشن کرنے یا ڈرامہ کرنے کا پہلگام جیسا دوبارہ رچانے کی بھارت نے کوشش کی تو پہلے تو 200-250 کلومیٹر تک ہم گئے تھے، اس دفعہ کلکتے تک پہنچا کے آئے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ بالائی وادی نیلم کے گاؤں مرناٹ میں شدید بارش سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ 10 سے زائد مکانات لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ مزید گھروں کے لپیٹ میں آنے کا بھی خدشہ ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ سما امیر الدین مغل سے۔ جی امیر الدین، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ دور دراز علاقہ ہے بالائی وادی نیلم کا، اور شدید بارشوں کی وجہ سے یہاں لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً 10 سے 12 مکانات ہیں رہائشی وہ اس کی زد میں ہیں، اور اس وقت تو بارش کا سلسلہ تھما ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سڑک کے کٹاؤ کے بعد یہ لینڈ سلائیڈنگ شروع ہوئی ہے، اور سڑک بھی بار بار بند ہو رہی ہے۔ جو میری بات ہوئی ہے اس وقت ڈپٹی کمشنر نیلم سے، ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ٹیم موقع پہ گئی ہے اور وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر مکانات کو خالی بھی کرایا جائے گا۔ اگر مزید شدید بارش ہوتی ہے تو ان مکانات کے جو ہے لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر تباہ ہونے کا بھی خدشہ ہے، لیکن اس وقت بارش تھمی ہوئی ہے اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر حالات کا جو ہے جائزہ لے رہی ہے۔ انتظامیہ موقع پر موجود ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں سے تباہی مچ گئی ہے۔ بلوچستان میں 20 مارچ سے بارشوں سے اموات کی تعداد 12 ہو گئی۔ بلوچستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ بارشوں کے دوران حادثات میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں 160 گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 65 مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں سے تباہی مچ گئی ہے۔ بلوچستان میں 20 مارچ سے بارشوں سے اموات کی تعداد 12 ہو گئی، جبکہ بلوچستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔
اور ابھی یہاں پر اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ سے متعلق اجلاس، سبسڈی کی فراہمی پر پیش رفت، ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بریفنگ دی گئی ہے۔ کرایوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ جبکہ منی بسوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی پر سبسڈی کے نفاذ سے متعلق اجلاس ہوا ہے، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان خان سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا کیا ڈسکس کیا گیا اس اجلاس میں؟ جی بالکل، اجلاس میں سبسڈی کی فراہمی پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا اور ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو۔ وزیر اعظم کا ایسا کہنا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال گاڑیوں کو 80,000 روپے، جبکہ جو ڈلیوری وینس ہیں ان کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ ایڈیشنل رقوم کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ سبسڈی کی رقوم کی فراہمی فل4 کی ہدایت کی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبسڈی مہیا کرنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے ٹرک، بسیں اور مال بردار گاڑیوں کی تفصیلات وفاقی حکومت کو فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے خراج تحسین پیش کیا بلوچستان حکومت کو، جن کی جانب سے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جو ہے وہ پہلے جمع کروا دی گئی، اور اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ باقی صوبے بھی جلد از جلد رقوم جمع کروا دیں گے۔ 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکیج دیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں کسی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں ایندھن کے جو مناسب ذخائر موجود ہیں، اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کی جو ٹاسک دیا گیا تھا ان کی جانب سے حکومتی جو کفایت شعاری اور ساتھی اقدامات کے نفاذ سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اور تمام طرح معاملات کا جو تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر لے چلتے ہیں، حافظ طاہر اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ کون کھڑا ہے اس صہیونی سوچ اور فکر کے سامنے؟ کون کھڑا ہے؟ وہ صرف پاکستان کھڑا ہے، وہ پاکستان کی قیادت کھڑی ہے۔ مسلسل پاکستان کی قیادت اس پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دینی اور اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ داخلی طور پر بھی مستحکم ہے اور مستحکم ہوگا۔ دفاعی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مضبوط بنایا ہے، اور 1 سال ہونے کو آ رہا ہے آپریشن بنیاد المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جلد آپ کو ایک پورا لائحہ عمل جو ہے وہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ہم پورا 1 ماہ جو ہے مارکہ حق کے حوالے سے اس کے پورے ملک میں مدارس میں مساجد میں منانے کا اعلان کریں گے، اور اس کی ترتیبات طے ہو رہی ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت وحدت اور اتحاد کا وقت ہے۔ ہمیں ہر قسم کی افواہ سازی سے دور رہنا ہے۔ پاکستان کی قیادت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اس کے اوپر ایران بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے، عرب بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی پاکستان آگے مذاکرات کے لیے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہم عرض کر دیں، یہ جو افواہ ساز ہیں، عرض حرمین شریفین جو ہے مملکت سعودی عرب، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اس حوالے سے پاکستان نہیں 2 ارب مسلمان ہر لمحہ ہر وقت اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں جس طرح یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا متحد ہو۔ الاقصی کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب اسلامی دنیا متحد ہوگی۔ الاقصی کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب مسلم دنیا ایک ہوگی۔ فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست اسی وقت بنے گا، کشمیریوں کو ان کا حق اسی وقت ملے گا۔ اور آج کل بڑی باتیں ہندوستان کے مختلف وزراء اور وزیر دفاع کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ ہم جنگ مانگتے نہیں ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کے دانت اسی طرح توڑیں گے جس طرح پچھلی مئی کو ہم نے توڑے ہیں۔ اور فیل والوں کے لیے اللہ نے ابابیل کو بھیجا تھا، اور رافیل والوں کے لیے اللہ نے پاکستان کے شہینوں کو جو ہے وہ یہ جذبہ دیا ہے۔ پاکستان کی قوم ہندوستان کی اور کسی بھی دشمن کی
वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दें आपको मुल्तान से। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते रिक्शे में आग लगने का वाकया पेश आया। 3 अफराद जान से गए जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं, समा के नुमाइंदे। मोहसिन, बताइए हादसा कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाका है मुजफ्फरगढ़ रोड, जहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कहना था कि एक LPG जो रक्षा था वो सवारियों को लेके जा रहा था। एक ही खानदान के इसके अंदर अफराद सवार थे जो एकदम धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हैं वो एक ही खानदान में थे, वो जहाँ बाक हो गए, जबकि 14 अफराद हैं वो शदीद जख्मी है और उन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का ये कहना है कि ये जो मुल्तान का इलाका था, जो कुरैशी, वहाँ से फैमिली मुजफ्फरगढ़ के लिए जा रही थी और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। LPG का जो सिलेंडर था वो रक्शे के अंदर मौजूद था और यकदम ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी भी है, जिसके बताया जा रहा है इसमें कुछ 5 से 6 ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो 70% तक झुलस चुके हैं और बाकी जितने हैं उनको अब इमरजेंसी की सूरत में निश्तर अस्पताल और मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की टीम ये भी बताइए कि इस रिक्शे में कितने अफराद सवार थे? क्या इसमें बच्चे और खवातीन भी मौजूद थी? और रिक्शे में सवार अफराद का ताल्लुक क्या एक ही खानदान से था? हाँ जी बिल्कुल, ये एक ही खानदान से इनका ताल्लुक था। रक्शे में टोटल 17 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और 14 अफराद अभी भी जख्मी हालत में मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चों की हालत ज्यादा खतरनाक है। उनमें 70% तक जो बच्चे हैं वो झुलस चुके हैं और उनको करीबी अस्पताल है मुजफ्फरगढ़ के वहाँ भी मुंतकिल किया गया। जो कम झुलसे हुए अफराद हैं उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, मजीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से। मोहसिन अली हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बालाई इलाकों में बरसात तो थम गई, ताहम उसकी तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। बारिश के बायस पोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सवाबी के इलाके बार हुसैन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाम बहक, जबकि एक बच्चे समेत 3 खवातीन जख्मी हुई। खैबर के इलाके शोरा में भी कच्चे मकान की छत जमी बोस हो गई, 2 खवातीन जान से गईं, 2 जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चियां जख्मी हुई। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना की जा सकी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। योब के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बहादुर अमेरिकी फौज ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे हवाबाज को भी जिंदा सलामत निकाल कर ले आई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हवाबाज को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। हवाबाज अब बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला वाकया है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान जंग में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 दिन पहले ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। सदर ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमरीका का एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन अमरीकी सदर ने इस हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी फौज के रेस्क्यू मिशन की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बायस रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। हवाबाज मुसलसल ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि एक मकाम पर अमरीकी हवाबाज को 7000 फीट बुलंदी पर भी चढ़ना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमरीकी तैयारों को तबाह किया गया। ईरान से बाजियाब किए जाने वाले हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों के लिए काउंटडाउन शुरू। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को दी गई मोहलत में सिर्फ 48 घंटे रह गए। 10 दिन की डेडलाइन कल 6 खम हो रही है। ईरान ने डील ना की तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलो वरना तबाह बर्बाद कर देंगे। इस्राएली अखबार का दावा है कि सहूनी फौज अमेरिका के सिर्फ एक इशारे की मुंतज़िर है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर की डेडलाइन मुस्तरद करते हुए ये खबरदार किया है कि जंग बढ़ाई तो पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे।
मशरक़ वस्ता में कशीदगी के असरात आलमी मंडी से होते हुए आम आदमी तक पहुंच चुके हैं। LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। महंगाई के तूफान ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं, खुर्शीद आलम से जानते हैं। जी खुर्शीद। आज बिल्कुल कराची में भी LPG सस्ती होने के बजाय उसके दाम रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 305 रुपये फ़ी किलो का सरकारी रेट मुकर्रर है LPG का, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि LPG 450 रुपये किलो तक बेची जा रही थी चंद रोज़ पहले तक, लेकिन अब उसके रेट कहीं 460 रुपये, कहीं 470 रुपये और कहीं 480 रुपये फ़ी किलो वसूल किए जा रहे हैं। और इस इजाफे की वजह से दो तबक़ात सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, एक घरेलू सार्फिन और एक वो सार्फिन जो तिजारती सार्फिन हैं, रिक्शा चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो उसका इस्तेमाल करते हैं। रिक्शा ड्राइवर ये कहते हैं कि अगर वो पहले 200 किराया लिया करते थे, अब 300 मांगते हैं तो मुसाफिर झगड़ा करता है। और कमोबेश यही सूरत हाल उन घरेलू सार्फिन की है कि जिनके घरों में गैस का बिल तो बाकायदगी से आता है, लेकिन उनको LPG भरवाना पड़ती है। ओगरा ने फ़ौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दाम नहीं किए, सरकारी सतह पर ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, तो कराची में भी LPG का दाम 500 या उससे तजावुज़ भी कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर आम आदमी हो रहा है LPG की कीमत में इजाफे की वजह से।